میں ہم بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، اچھے وقت بھی دیکھے ہیں، لیکن اس قسم کے حالات میں نے تو کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ یہ ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے ریاست آزاد کشمیر کے لیے، یہ ایک امتحان ہے ریاست پاکستان کے لیے، یہ ایک امتحان ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے۔ اس لیے سیاست کا کام ہی یہی ہے، سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی کریں، آپ کی آواز بنیں، اور وہ آواز مظفر آباد تک پہنچائیں، اسلام آباد تک پہنچائیں، اور پوری دنیا مطلب عالمی دنیا بھر میں آپ کا آواز پہنچائے جہاں پہنچانا پڑے۔ سیاستدان کا کام یہی ہے کہ عوام کا خدمت کرے، عوام کے مسائل حل کرے۔ سیاست صرف اقتدار سنبھالنے کے نام نہیں ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا۔ قائد عوام نے اور شہید بی بی نے کہا کہ جہاں پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، جہاں پاکستان کے غریب بستے ہیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور ہم نے ان حالات میں یہ سیاست کا سب سے بڑا امتحان کہ جہاں سیاستدانوں نے ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے، فاصلہ کم کرنا ہے عوام کا اور دارالحکومت کا، عوام کا اور عالمی دنیا کا۔ اس وقت چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا باقی پاکستان میں ہو، پاکستان کے سیاستدان اصل معنوں میں جو ان کا کام ہے وہ صحیح انداز سے نہیں کر رہے ہیں۔ جس انداز سے ہم سیاستدانوں نے کشمیر کے عوام کے لیے ایک پل بننا ہے، کشمیر کے عوام کا آواز کو اسلام آباد تک پہنچانا ہے، وہ ہم جس انداز سے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا۔ اور یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ابھی گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے ہو کر آیا ہوں، وہاں وہی مسئلہ، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، جب ایک سیاسی بحران پیدا ہو جاتی ہے تو اس بحران میں غیر جمہوری قوت، غیر سیاسی قوت، انتہا پسند رکھنے والے، انتہا پسند سیاست کرنے والے قوت وہ بحران میں آ جاتا ہے۔ اور اس الیکشن میں آپ کے پاس ایک موقع ہے، آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، اب ڈڈیال کے عوام اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، اگر آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا آواز بنوں گا، چاہے مجھے مظفر آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، اسلام آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، یا عالمی دنیا میں آپ کا آواز بننا پڑے، انشاءاللہ تعالی میں ویسے آپ کا آواز بنوں گا جیسے قائد عوام بنا تھا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے دریال کے مسئلے ہو، کشمیر کے مسئلے ہو، پاکستان کے مسئلے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں حل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم حل کر کے دکھائیں گے۔ جو موجودہ حالات ہے، یقیناً پورے پاکستان پریشان ہے، ہر کشمیری دنیا بھر میں پریشان ہے تو ہر پاکستانی پریشان ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرالوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ سکھایا تھا، بچپن سے سکھائی تھی کہ جہاں
کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. تو ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں آنسو رو رہے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں. اگر ہمارا کشمیر بھائیوں کے دل دکھتا ہے تو ہمارا دل بھی خون کے آنسو روتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں, آپ مشکل میں ہیں, آپ کا مشکلات کا ہمیں اندازہ ہے, آپ کے مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات میں نے ایک تجویز پیش کیا ہے. جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے ایک خط لکھا تو اس خط کے جواب میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے میں ہمیں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے. اور اگر ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو اور احتجاج کرنے والوں کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو تو میرا خیال میں یہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے, اور اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے تو میرا درخواست ہوگا وہ احتجاج کرنے والوں سے کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک آپ بھی اپنا احتجاج ختم کریں. اور ہمارا درخواست ہوگا ریاست پاکستان سے کہ جب تک اگر احتجاج کرنے والوں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی پھر اپنا جو کارروائی ہے تب تک اس کو روکے جب تک یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے اور پتہ نہ چلے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا, کس نے جرائم کی کس نے نہیں کی. ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے. میں یہ ضد نہیں کرتا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز ہے وہ مانے. میں یہ انسسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے میرے بات ماننا ہے, لیکن اگر یہ طریقہ نہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمارا بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں احتجاج کرنے والوں سے پوچھتا ہوں, میں حکومت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں, تو پھر حل کیا ہے؟ میرا بات نہ مانے لیکن اپنا حل تو بتائیں. اس لیے یہ حالات ایسے تو نہیں رہ سکتے. 1 مہینہ سے زیادہ کشمیر ایک ایسا امتحان میں ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں, اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں. اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے, مگر اس انداز میں احتجاج کرنا جس کے نتیجے میں کھانے پینے کا اشیاء کشمیر تک نہ پہنچ سکے, فیول نہ پہنچ سکے, دوائیاں نہ پہنچ سکے, تو اس کا نقصان پھر حکومت کا نہیں ہو رہا, ریاست پاکستان کا, ریاست آزاد کشمیر کا نہیں ہو رہا. اس کا نقصان, اس کا بوجھ, اس کا تکلیف صرف اور صرف کشمیر کے عوام اٹھا رہے ہیں. تو حکومت کی غلطیوں کا سزا احتجاج کرنے والوں, حکومت کی غلطیوں کا سزا آپ سے لے رہے ہیں, اور دوسری طرف حکومت ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ فلسفی ہوتا ہے, ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حکومت کا ایک رٹ ہوتا ہے, اور اس رٹ کو قائم کرنا بھی حکومت کا ذمہ داری ہے. حکومت کسی کے ساتھ نہیں زبردستی کسی کا مطالبہ نہ مانے, لیکن جو حکومت کا رسپانس بھی رہا ہے
اس کو بھی دیکھنا ہے. احتجاج کرنے والے برا بلا ہوں گے, غلط بھی ہوں گے, لیکن حکومت بھی صرف وہ سزا احتجاج کرنے والوں کو نہیں دے رہے, تمام کشمیریوں کو دے رہے ہیں, اور 30 دن تک دے رہے ہیں. میں آج دردیال آیا ہوں تو آپ فونز تو استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ کا انٹرنیٹ کام کر رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انصاف ہے؟ جنہوں نے دہشت گردی کیا ہے, جو دہشت گرد ہے اس دہشت گرد کو پکڑو. جنہوں نے چوری کیا ہے, جو چور ہے اس چور کو پکڑو. لیکن جنہوں نے نہیں کی اس کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہ جو پرانی دور کا سوچ ہے, ذہنیت ہے. جب ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا گلگت بلتستان میں, قبائلی علاقوں میں, تو وہاں اگر کسی گاؤں میں کوئی ایک چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتے تھے. اگر کسی جگہ میں کوئی قاتل تھا تو پورا علاقہ کو سزا دلواتے تھے, سزا سنا دیتے تھے, اجتماعی سزا سناتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ افراد آپ کے کہنے کے مطابق غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو آپ نہیں دے سکتے. ہمارا مطالبہ ہے احتجاج کرنے والوں سے بھی اور دھرنا اور ریاست چلانے والوں سے بھی کہ آپ اتنا گنجائش تو چھوڑے کہ عام کشمیری کو تکلیف نہ آئے, ان کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو, ان کا اپنا کاروبار چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی اگر تمام پارٹیز آپ کا یہ تجویز مان جاتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے, اور جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تو وہ دونوں جو سائیڈز ہے وہ تھوڑا سا کشمیر کے عوام کو اس قسم کا ریلیف دینا چاہیے. میرا خیال میں اگر ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر سکتے ہیں, اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں, تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے, ریاست پاکستان سے, میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے, کھولے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. یہ 3